خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میری طرف سے میرے خاندان اور تمام چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے خادموں کی طرف سے آپ کو بڑا دن مبارک ہو۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ متی کی انجیل پہلا باب متی کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے سر جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خداوند تو ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، تیری پیدائش اور تیرے اس دنیا میں زندگی گزارنے اور تیرے اس کفارے سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی کہ کس طرح ایک انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے فتح مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارا منجی، تو ہمارا فدیہ دینے والا، ہماری جانوں کا لنگر اس دنیا میں پیدا ہوا تاکہ ہمیں گناہ سے، ناراستی سے چھڑا کر، رہائی دے کر اس دنیا میں فتح مند زندگی گزارنے کا فضل بخشے۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کی تاریخ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خداوند میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور میرا ایمان ہے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے اور تیرا پاک روح جنبش کر رہا ہے۔ خدا میری التجا کو سن اور آج تیرے کلام سے
तमाम तेरे बेटे और बेटियां कसरत की बरकत पाएं। मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मत्ती की इंजील पहला बाब 23वीं आयत में लिखा है, देखो एक कमारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत है। आज का मज़मून है इमैनुअल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इमैनुअल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आज का मज़मून है इमैनुअल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बनी नौ इंसान जिसे खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, ये खुदा का अजीम शाहकार, जिसके नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका और अपनी दिगर मखलूकात से उसे फजीलत बख्शी, इसलिए कि उसके नथनों में खुदा ने अपना दम फूंका। गोया खुदा इस खाकी इंसान के साथ हर लम्हा हर दम रहना चाहता और इसलिए उसने अपना दम उस इंसान में फूंका। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत, पैदाइश दूसरा बाब और 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। बाइबल ये बयान करती है कि खुदा इस कदर इंसान से मोहब्बत रखता है कि वो इंसान के साथ रहना चाहता और उसने इंसान को मट्टी से बनाया, अपनी शबीह पर बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। गोया खुदा इंसान के साथ उस दम की सूरत में, उस रूह की सूरत में और उसकी हर सांस में उसके साथ रहना चाहता था। और बाइबल ये बयान करती है खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत, खुदा की उल्फत, और खुदा इस कदर बनी नौ इंसान से मोहब्बत रखता है कि वो चाहता है हर लम्हा उसके साथ रहे, हर सांस पर उसके साथ रहे, हर लहजा उसके साथ रहे, हर लम्हा उसके साथ रहे। और ये खुदा का इंसान से प्यार और इंसान से मोहब्बत है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। गोया जब खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। पैदाइश तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। खुदा के कलाम मुकद्दस में इंसान से खुदा की मोहब्बत को हम यूं देखते हैं कि जब खुदा ने उसे मट्टी से बनाया, इस इंसान को जो खाकी था अपनी हैत के एतबार से उसके लिए बागी अदन लगाया, उसके लिए फलदार दरख्त लगाया और उसके लिए
وہ نعمتیں جو اسے چاہیے اس کا انتظام اور اہتمام کیا، اور یوں خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور رہنا چاہتا تھا، رہنا چاہتا ہے۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اس انسان کو جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے باغ لگایا اور اس کے خوراک کا بھی بندوبست کیا، اور خدا اس انسان کے ساتھ مسلسل رہتا۔ میرے ساتھ کلام مقدس کھولیے پیدائش 30 باب 8ویں آیت۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کی حضور سے باغ کے درختوں میں چھپائے۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا، ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ خدا نے ہمارے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہمارے لیے انتظام کرتا ہے، ہماری خوراک کا، ہمارے لیے اچھے گھر کا، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان اس کے برعکس خدا کے ساتھ نہ رہا، اس سے ارتکاب گناہ ہوا، اور جب گناہ ہوا پھر بھی خدا ساتھ رہنا چاہتا ہے، ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پھر بھی خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن گناہ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ تو آپ کے ساتھ اس گناہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور انسان بھی جب محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ ہے، اس کی زندگی میں ناراستی ہے، خدا اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس گناہ کے سبب سے اب انسان خدا سے چھپتا ہے۔ اور کلام خدا میں یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان چھپا ہے، خدا نہیں چھپا۔ انسان خدا سے دور ہوا ہے، خدا انسان سے دور نہیں ہوا۔ خدا پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 30 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس کے معنی ہے کہ وہ چھپ گئے۔ خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن انسان خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ انسان چھپ گیا، انسان نے اپنے آپ کو چھپایا، اس نے خدا سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ خدا اس کے پاس آیا، ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا کی محبت، خدا کا پیار دیکھے کہ خدا ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ عزیزو، مسیح کی پیدائش، خدا کا ساتھ رہنا یہ خواب حقیقت بن گیا۔ یہ خدا کا ارادہ عملی صورت اختیار کر گیا۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ جب خدا انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے انسان برکت پاتا اور انسان اس دنیا میں خوشحالی اور ترقی حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ پیدائش 26واں باب اور اس کی 30 آیت۔ جب تک آپ پس منظر نہیں سمجھ سکتے اس آیت کو کہ ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ،
अब खुदा क्यों हमारे साथ रहना चाहता है? खुदा क्यों चाहता है कि हमारे साथ रहे? आइए मेरे साथ देखिए, पैदाइश 26वां बाब 30 आयत में लिखा है, तो इसी मुल्क में कयाम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं, खुदा इंसान के साथ रहना चाहता है। खुदा अब्राहम के साथ रहना चाहता है, खुदा इसहाक के साथ रहना चाहता है, खुदा याकूब के साथ रहना चाहता है, खुदा मेरे और आपके साथ भी रहना चाहता है। इसहाक से खुदा ने कहा कि तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा। जब खुदा अपने लोगों के साथ रहता है तो वो जिस मुल्क में भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, जिस खित्ते में भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, खुदा उन्हें वहां साथ रहने के सबब से बरकत बख्शता है। इसके मानी है हमारा खुदा बरकत देने वाला है, और जब वो हमारे साथ रहता है हमें अपने साथ रहने के सबब से बरकत बख्शता है। अगर खुदा साथ नहीं तो बरकत नहीं, अगर खुदा साथ है तो बरकत है, और जब बरकत है तो फिर खुशहाली है, तरक्की है, ज़हनी आसूदगी है। कलाम में खुदा में लिखा है, पैदाइश 26वां बाब 30 आयत, तो इसी मुल्क में कयाम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा। खुदा जब हमारे साथ होता है तो खुदा हमें बरकत बख्शता है, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। अब देखिए देने का कितना बड़ा वादा, और इसीलिए नौह इंसान खुश है कि खुदा हमारे साथ रहने के लिए आ गया, ताकि हमें बरकत दे, ताकि हमें जो कुछ, अब देखिए एक छोटा इलाका नहीं, इसहाक से खुदा कहता है मैं तुझे मुल्क दे दूंगा, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। मुल्कों का मालिक, कायनात का मालिक, जमीन का खालिक और मालिक, वो कहता है मैं तुझे मुल्क दे दूंगा। और जब खुदा आपके साथ है वो वसी जगह देता है। जब खुदा आपके साथ है फिर आप मामूली जगह पर नहीं रहते, खुदा आपके साथ है और वो आप वसी खुदा है, लामहदूद खुदा है, वो आपको लामहदूद जगह देता है। अब गौर करें कि खुदा क्यों हमारे साथ रहना चाहता है। ये खुदा की हमसे मोहब्बत है कि वो हमारे साथ रहे और हमें अच्छी चीजों से नवाजे, हमें बरकत दे, हमें मुल्क दे, इसलिए वो हमारे साथ रहना चाहता है। अलामा अजीम पैदाइश 26वां बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। अब जब खुदा साथ है उस बंदे के लिए भी बरकत, खुदा साथ है तो उस बंदे को बहुत कुछ देता है, खुदा साथ है तो बहुत जमीन उसको देता है। अजीजों, जब खुदा आपके साथ है, वो आप किराए पर रहते हैं, वो आपको माल के मकान बना देता है। खुदा आपके साथ है तो वो नेमतें जिनसे आप महरूम हैं वो नेमतें मिल जाती हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदा कहता है मैं तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को, तेरे बच्चों को भी बरकत दूंगा, इससे कि मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो मैं तुझे भी बरकत दूंगा, और तेरे साथ हूं तेरे बच्चों को भी बरकत दूंगा, और इस कदर बरकत दूंगा
कि वो लबरेज हो जाएंगे। इतनी ब्लेसिंग दूंगा कि वो इस कदर ब्लेस हो जाएंगे कि उनकी बरकत से कौमें बरकत पाएंगे, लोग बरकत पाएंगे। अजीजों, ये है खुदा का मंसूबा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जब आप पस मंजर नहीं समझ पाते, आप इस आयत को समझ ही नहीं पाते, इमैनुअल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, आप चूंकि उस पस मंजर से वाकिफ नहीं और नहीं जानते कि साथ रहने से, खुदा का मेरे साथ रहने से, खुदा का मेरे खानदान के साथ रहने से खुदा का मंसूबा क्या है। अजीजों, जब आप इस पस मंजर को जान लेते हैं और इस आयत को जान लेते हैं कि इमैनुअल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, फिर आपका दिल मसीह की पैदाइश पर खुश खुर्रम हो जाता है, आप शादा फरहा हो जाते हैं, आप मुसर्रत से लबरेज हो जाते हैं और आपकी खुशी की फिर इंतहा नहीं रहती कि वो जो बरकत देने वाला है वो पैदा हुआ है और मेरे साथ रहने के लिए, मेरे घर में रहने के लिए, मेरे दिल में रहने के लिए, मेरी जिंदगी में रहने के लिए वो पैदा हुआ है। अजीजों, खुदा का प्लान है कि वो हमारे साथ रहे, हमें बरकत दे, हमें नेमत दे, हमें वो जमीन दे, हमें जो जरूरतें हैं वो सब बख्शे और हमारे बच्चों को भी बरकत दे। और इस कदर हमें और हमारे बच्चों को बरकत दे कि हमारी बरकत के वसीला से और लोग भी बरकत पाएं। कितना अजीम मंसूबा है। और जब इस मंसूबे को समझकर आप इस आयत को पढ़ते हैं, इमैनुअल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, फिर आपका दिल फर्ते मुसर्रत से भर जाता है, फिर आपका दिल खुशियों से भर जाता है, फिर आपकी सोचों और ख्यालों में हर सू, हर जहर, हर नवा खुशियां ही खुशियां हैं। और फिर आप क्रिसमस की खुशियां जान जाते हैं कि क्या है क्रिसमस की खुशियां, क्या है वलादत मसीह की खुशियां, क्या है तजस्सुमुल मसीह की खुशियां। इसलिए आपके लिए बरकत, आपके घराने के लिए बरकत, आपको वसीअ अरीज जमीन खुदा दे देता है और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। जब खुदा इंसान के साथ रहता है तो उसे बरकत बख्शता है, उसकी औलाद को भी बरकत बख्शता है। और कलाम खुदा में देखिए इस्तिस्ना 31वां बाब, इस्तिस्ना 31वां बाब, तेईसवीं आयत में लिखा है, और उसने नून के बेटे यशुआ को हिदायत की और कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू बनी इस्राएल को उस मुल्क में ले जाएगा जिसकी कसम मैंने उनसे खाई थी, और मैं तेरे साथ रहूंगा। अब खुदा साथ, जब खुदा साथ है तो आप मजबूत होते हैं। जब खुदा आपके साथ है तो कमजोर नहीं रहते, इसलिए कि हमारा खुदा मजबूत खुदा है, पावरफुल खुदा है, अनलिमिटेड पावर का मालिक है, मुख्तदर आला खुदा है और वो साथ रहता है। तो आप भी उसके साथ रहने से कुव्वत पाते हैं, इख्तियार पाते हैं, पावर हासिल करते हैं और मजबूत हो जाते हैं। फिर आप रूहानी तौर पर भी मजबूत होते हैं और जिस्मानी तौर पर। तो मसीह की पैदाइश इस बात की गम्माजी करती है, हमें मजबूत करने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए और हमें बरकत बख्शने के लिए। हमारा खुदा हमारे साथ। अब जब खुदा यीशु के साथ है तो दुश्मनों पर फतह। जब खुदा के साथ है
تو دشمنوں سے یرغمال نہیں ہوگے. دشمنوں پر فتح اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا فاتح خدا ہے. اور اس لیے کرسمس لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, مسیح کی خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ میری اور ہماری خاطر پیدا ہوا تاکہ ہمارے ساتھ رہے, کیونکہ یہ نبوت جو یسایہ نے کی اس کی تکمیل ہوئی مسیح کی پیدائش سے. اور کلام خدا میں لکھا ہے ایمینوئل, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ ہم کمزور نہ رہیں. خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہم دشمنوں پر غلبہ پائیں. اور عہد جدید میں ہم پڑھتے ہیں یسوع نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو. وہ ساتھ رہے گا تو اختیار دے گا, ساتھ رہے گا کچلنے کی پاور دے گا. جب وہ آپ کے ساتھ ہے آپ طاقتور ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہے آپ دشمنوں پر غالب ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہے آپ ابلیس اور اس کی فوجوں پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے. خدا کی کلام مقدس میں ایمینوئل, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ, جب خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے تو مضبوط کرتا ہے. خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے حوصلہ دیتا ہے. خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے تو رہنمائی کرتا ہے. اور خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے تو وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے. اور اسی لیے ایماندار ان کا نقطہ نظر یہ تھا, اب غور کرے, خدا یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ رہوں, اور بابرکت شخص بھی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ رہے. وہ چاہتا ہے خدا کی حضوری میرے ساتھ رہے. اور یعقوب اسی لیے اس بات کو بیان کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں پڑھیں گے پیدائش 28واں باب اور 20ویں آیت. پیدائش 28واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے اور یعقوب نے منت مانی اور کہا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا. اب غور کرے, یعقوب چاہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ رہے. کیوں چاہتا ہے؟ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے. جب خدا آپ کے ساتھ ہے آپ سفر کریں گی, آپ سفر کریں گے, آپ مطمئن ہوں گے کیونکہ اس سفر میں خدا آپ کے ساتھ ہے, پھر کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. خدا آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کا سفر سلامتی اور حفاظت سے گزرتا ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ مطمئن ہیں. عزیزو, چند سال پہلے میں لاہور سے کراچی بائی ایئر آ رہا تھا اور جب تقریباً ساہیوال سے آگے پہنچے تو ایک دم انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ سیٹ بیلٹ باندھ لے, اس سے کہ کچھ ہماری فلائٹ ناہموار ہوگی. اور ایک دم سراسیمگی پھیل گئی, سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. اور میں لاہور جب جہاز نے ٹیک آف کیا میں اسی وقت سے بائبل پڑھ رہا تھا اور اس وقت بھی پڑھ ہی رہا تھا. اور جب وہ سارے پریشان ہوئے اور اس قدر ان کے اس لیے کہ اگر حادثہ رونما ہو تو جان بچ نہیں سکتی, سب بہت پریشان. لیکن میں اس قدر مطمئن, اس قدر اطمینان, اور وہ پائلٹ گزرا اور اس کے بعد وہ واپس گیا. اور چونکہ 2 پائلٹ ہوتے ہیں نا, ایک سینئر جو تھا اس نے کہا کہ بھئی اور سچویشن بھی دیکھے, اور اس کے بعد جب
وہ سب ٹھیک ہو گیا تو وہ اب واپس کیبن سے میرے پاس آیا، میرے پاس کھڑا ہو کر اس سے کہا کہ سب اتنے پریشان تھے، آپ کیوں نہیں اتنے پریشان تھے، کیا وجہ تھی، اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ پھر بھی پڑھتے ہی رہے۔ میں نے کہا یہ ہے خدا کا زندہ کلام بائبل مقدس، اور کلام مجسم ہوا۔ میں نے کہا میرا یسوع میرے ساتھ ہے۔ وہ سفر جو میں کر رہا تھا اس میں پائلٹ حیران کہ فنی خرابی تھی، اور اس میں تو بہت بڑا حادثہ ہونا چاہیے تھا فنی اعتبار سے، لیکن میں مطمئن تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور جب وہ ساتھ ہے تو اس فضا میں وہ اس جہاز کو کنٹرول کرے گا، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور جب وہ آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے یعقوب کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ رہے، اور یہ سفر جو میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے۔ جب وہ ساتھ ہے نا سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ایمان اس کے برعکس دیکھتا ہے۔ اور میں آپ کو خدا کی حضوری اور اس کے ساتھ رہنے کی بلیسنگ بتاؤں۔ ایک دفعہ یعنی یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور موقع پر میں لاہور عبادت کے لیے گیا، اور جب ایئرپورٹ جانا تھا تو بہت سے لوگ آ گئے دعا کے لیے، اور جو وہاں خادم تھا وہ بہت کہتا رہا کہ بھئی ٹائم کم ہے، یہ مشکل ہے، آخر یہ جائیں گے اور جہاز اڑ جائے گا اور پیسہ نقصان ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، خدا بند کا کام ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا رہا۔ اب جب دعا کرتا رہا اور میں نے کہا کہ خدا میرے ساتھ ہے، یہ کام خدا کا ہے اور خدا کا کام ہے تو خدا میرے ساتھ ہے، اور اسی جہاز پر میں جاؤں گا۔ That is a faith، ایمان۔ اور ایئرپورٹ سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھے تو انہوں نے ایسا ایک دم بادل آ گیا، اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو اتنی موسلادھار بارش ہوئی، اور میں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے بورڈنگ کارڈ کے لیے کہا تو انہوں نے کہا جی وہ تو بند ہو گیا، اب نہیں مل سکتا، اور اتنی تیز بارش ہوئی، اور اس کے 1-2 منٹ کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے گی۔ اب اس قدر تیز بارش میں رن وے پر اس قدر موسلادھار بارش کہ نظر بھی نہیں کچھ آتا، اور ایک دم اعلان ہوا کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے گی۔ ابھی وہ خاتون بیٹھی تھی، میں نے کہا اب تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، اس سے کہا میں بات کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک پیسنجر ہے یہ کہہ رہے کہ مجھے بورڈنگ کارڈ دیں، یہ تو سب بند ہو چکا۔ اس سے کہا کہ اب ان کو بورڈنگ کارڈ آپ دیں۔ میں واحد شخص تھا جس سے بورڈنگ کارڈ لیا، اس لیے کہ خدا ساتھ تھا، اور پھر اسی جہاز میں خدا مجھے واپس کراچی میں لے کر آیا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو جو سفر آپ کر رہے ہیں اس میں خدا سب کچھ کو سنبھالتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے یعقوب کہتا ہے خداوند تو میرے ساتھ رہے، تو جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے تو زندگی کے ہر پہلوؤں میں آپ کو بلیس کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اگر سفر کرتے ہیں اس میں بھی وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس بنا پر اگر اس پس منظر کو آپ جانیں کہ ایماندار یہ خواہش کرتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ رہے، خدا مجھ سے جدا نہ ہو، میں خدا کے ساتھ رہوں، خدا میرے ساتھ رہے، اور جب خدا ساتھ ہوگا تو خود بخود سفر میں حفاظت مہیا کرے گا۔ اور یہاں ہم اسی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یعقوب کہتا ہے پیدائش 28واں باب 20ویں آیت، اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی
اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے۔ اب خدا ساتھ ہے، سفر میں بھی حفاظت کرے گا، روٹی کا بھی انتظام کرے گا اور آپ کے لباس کا بھی انتظام کرے گا۔ اور اس پس منظر کو آپ سمجھ لیں تو جب یہ آیت آپ کے ذہن میں آئے گی، ایمینول جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ، تو پھر آپ کے اندر بڑا اطمینان پیدا ہوگا کہ وہ سفر میں بھی میری حفاظت کرے گا اور مجھے پہننے کو کپڑا بھی دے گا اور کھانے کو خوراک بھی مجھے بخشے گا۔ اور اس تناظر میں اگر مسیح کی پیدائش کو آپ جانیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ وہ مہیا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا اور فراہم کرنے والا میرا منجی پیدا ہوا ہے، اور آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا اور آپ کے لیے یہ کرسمس خوشیوں کا پیغام اور ڈھیروں خوشیاں آپ کے دامن میں آئیں گی، اس بات کا سن کر اور سوچ کر کہ میرا مہیا کرنے والا اور مجھے زندگی دینے والا زندہ خدا پیدا ہوا ہے۔ اور پھر آپ اس آیت کو سمجھ پائیں گے، ایمینول جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ پیدائش 39واں باب پیدائش 39واں باب اور 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے مقبول بنا۔ اب دیکھیں خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، ڈی فیم کرتا ہے، آپ کو جیل تک پہنچا دیتا ہے، جیل میں بھی خدا یوسف کے ساتھ۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے دروگا کے دل کو یوسف کے لیے بدل دیا۔ وہ قیدی ہے اور اس نے یوں جیسے وہ اس قید خانے کا کوئی بہت بڑا مینیجر، اس کو اس قدر اس نے سرفرازی اور عزت بخشی، اس لیے کہ یہ کام خدا نے کیا، خدا یوسف کے ساتھ۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے بہت اپ اینڈ ڈاؤنز آئے، نشیب و فراز آئے، اس کے بھائیوں نے حسد کیا لیکن خدا اس کے ساتھ تھا، اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا لیکن خدا اس کے ساتھ تھا، پوتیفار کے گھر میں چلا گیا، خدا اس کے ساتھ تھا، پوتیفار کی بیوی نے الزام لگایا لیکن خدا پھر بھی اس کے ساتھ تھا، اور پھر وہ جیل چلا گیا تو بھی خدا اس کے ساتھ تھا، اور مشکلات میں خدا اس کے ساتھ تھا، اور خدا نے ان مشکلات کو دور کیا، اور خدا نے مصر کا حاکم یوسف کو بنا دیا، اسی کے خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور سوچیں آپ جو دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اب دیکھیں اس کے اپنے، اس کے دشمن، جس گھر بک کر گیا، جس گھر غلام بنا ہے، وہاں اس کے دشمن، پوتیفار کی بیوی اس کے دشمن بن گئی، لیکن خدا اس کے ساتھ۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے اس قدر اسے سرفرازی بخشی کہ پوتیفار اور اس کی بیوی بھی اس کی محکومیت میں آ گئے۔ یہ ان کا غلام تھا لیکن وہ بھی اس کی محکومیت میں آ گئے، اس لیے کہ پورے مصر پر اس کا کنٹرول ہے، اس لیے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ عزیزو جب خدا آپ کے ساتھ ہے پھر وہ دشمنوں پر آپ کو کنٹرول بخشتا ہے۔ اور اس آیت کو جو متی کی انجیل پہلے باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہے، ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، پھر آپ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کس قدر بلیسنگ کی بات ہے، خدا میرے ساتھ رہے۔ لاکھ دشمنوں جب خدا ہمارے ساتھ ہے، کتنے بھی دشمن کیوں نہ ہو۔ اور عہد جدید میں ہم یہ نقطہ نظر پڑھتے ہیں کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف، اس لیے کہ مخالفوں سے وہ خود نمٹنا چاہتا ہے۔ عزیزو ضرورت اس بات کی ہے
کہ خدا آپ کے ساتھ رہے، اور یہ خدا کا پیار دیکھیں کہ وہ میرے اور آپ کے اور ہر بشر، ہر انسان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ اس دنیا میں مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا، انسان کی طرح بن گیا۔ اور بڑا خوبصورت پہلو آپ دیکھتے ہیں، خدا نے، غور کریں ذرا اس بات پر، خدا نے انسان کو بنایا تو اس کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور انسان بھٹک گیا تو خدا انسان کی شبیہ پر بن کر آ گیا، تاکہ پھر اس کو جو ڈی فارم ہوا ہے اس کو پھر وہ اسی فارم میں لے آئے کہ یہ خدا کی شبیہ پر ہو جائے۔ پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں یونانیوں کے لیے یونانی ہو گیا، یہودیوں کے لیے یہودی، کس لیے؟ تاکہ ان کو مسیح کے پاس لا۔ وہ یونانی تھا نہیں لیکن یونانی بن گیا تاکہ ان کو مسیح کے پاس لائے۔ اور اسی طرح خدا کا بیٹا جو الوہیت سے معمور ہے، الوہیت کی معموری سے معمور ہے اور خدا ہے، کامل خدا ہے، یہ بھٹکے ہوئے انسان کے لیے انسان بن گیا، اور اسی شکل میں آ کر پھر اس کو واپس اپنی اس شکل پر جس پر خدا نے انسان کو بنایا، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، پھر واپس اسی شکل میں وہ اسے لے آیا۔ یہ ہے کرسمس، یہ ہے بڑا دن، اس لیے کہ یہ دن عام دنوں سے بڑا ہے، لینتھ کے اعتبار سے نہیں۔ 25 جو ہے دسمبر، یہ اپنی طوالت کے اعتبار سے دوسرے دنوں سے بڑا نہیں ہے، لیکن اس بڑے کام کی وجہ سے یہ دن دوسرے دنوں سے بڑا دن۔ اور پنجاب میں تو زیادہ تر اس یوم پیدائش مسیح کی پیدائش کے ولادت مسیح کے دن کو زیادہ تر وہ بڑا دن ہی کہتے ہیں۔ اور کرسمس جو ہے نا، اس کے معنی ہے کرائسٹ ماس، یعنی دنیا کے لیے خدا، لیکن وہاں وہ دن کی اہمیت کے یہ دن بڑا دن ہے، اسی کا بڑا کام ہوا ہے، اسی کا خالق مخلوق کی طرح انسان بن کر آ گیا تاکہ پھر اس کو لے جائے اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ رکھے۔ اس اعتبار سے ایمانویل، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ، مسیح کی پیدائش یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، اور جو ایماندار لوگ ہیں وہ پھر موسیٰ کی طرح اگر کہیں جانا ہے، خدا ساتھ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا، اس لیے کہ تم میرے ساتھ رہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، خروج 33واں باب 15ویں آیت سے پڑھے۔ خروج 33واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کہ ایسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہر۔ اب غور کرے، موسیٰ کہتا ہے کہ خدا تو اگر آگے نہیں جائے گا نا پھر ہم نے بھی نہیں جانا، ہم تیرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر تو ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم دنیا سے نرالے، نرالے کے معنی الگ تھلگ ہے، نرالے کے معنی دوسروں سے مختلف ہے، اور مسیح نے کہا میں نے تمہیں چن لیا ہے، اسے الگ کر لیا ہے، نرالے لوگ ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں تو لگتا نہیں کہ نرالے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دوسروں کی کاپی کر رہے ہیں، کسی فلم سٹار کی کاپی کر رہے ہیں، الگ تھلگ نہیں ہے، کوئی جداگانہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے جن کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ اور ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ،
جن کے ساتھ خدا نہیں ہے وہ نرالے نہیں ہیں، وہ اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر اس نے یہ کپڑے پہنے وہ اسی کپڑے ویسے پہنتے ہیں، جو فیشن دوسرے نے کیا وہی کرتے ہیں، جو کاسمیٹک دوسرے نے لگائی وہی لگاتے ہیں، اور جو جہاں دوسرے جاتے ہیں وہ بھی وہی جاتے ہیں، جو دوسرے پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، اور جو دوسرے دیکھتے ہیں وہ بھی وہی دیکھتے ہیں۔ نرالے نہیں ہیں اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہے اور یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ منفرد ہیں، آپ اپنے لباس میں بھی منفرد، اور آپ اپنے گفتار میں بھی منفرد، اپنے چال چلن میں بھی منفرد، اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ آپ نرالے ہیں۔ آپ خوراک کے اعتبار سے بھی نرالے، فالو نہیں کریں گے کہ دوسروں کی خوراک کھائیں۔ میں ملیشیا گیا، وہاں کورین تھے، وہ لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں تو پیٹ گیا۔ میں نے کہا سوری، I don't like it، میں نہیں کھا، اس لیے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے، یہ میں نہیں کھا سکتا۔ ان سے مختلف ہو گئے، خوراک میں بھی مختلف، چال ڈال میں بھی مختلف، انداز فکر میں بھی مختلف۔ کیوں؟ اس لیے کہ پالوس کہتا ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا۔ مسیح کا مزاج محبت کا، آپ کا مزاج غصے کا۔ نرالے ایسا تو غیر قومیں بھی غصہ کرتی ہیں، بے دین بھی غصہ کرتے ہیں، ناراض، اور پھر کیا فرق ہے؟ اور جس طرح وہ ہیں ویسے آپ ہیں، اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ مسیح کی پیدائش سے دوسرے لوگوں سے نرالے ہو جاتے ہیں، ان سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اور کرسمس کی خوشیاں تبھی ہیں آپ نرالے ہیں۔ کیسے؟ آپ کے ساتھ خدا ہے، دوسرے سی ویو کے آپ چرچ میں ہوں گے، دوسرے رات کو فلم دیکھ رہے ہوں گے، آپ خدا کے گھر میں ہوں گے۔ انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوگا، کسی پر رکشہ ہے، کسی پر ٹرک ہے پیچھے، لیکن آپ اس سے الگ تھلگ، آپ وہی لباس پہنیں گے جو خدا کو پسند ہے، اس لیے آپ مسیح کے ہیں اور خدا کے ہیں۔ آپ کا آئیڈیل کوئی فلمی ہیرو نہیں، بلکہ آپ کا آئیڈیل خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے مجسم ہوا ہے۔ اور اسی لیے موسیٰ کہتا اگر تو ساتھ نہیں جائے گا نا، بس ہم یہیں پر رک جائیں گے، اس لیے تیرے بغیر ہم نہیں جا سکتے، اور تو ساتھ ہوگا تو ہم دوسرے لوگوں سے نرالے لوگ ہوں گے۔ لیکن آج بہت سے نام نہاد مسیح وہ نرالے نہیں بننا چاہتے، وہ کہتے ہیں وہ جو ڈرامے میں تھا نا کپڑے ویسے سلانے، یہ نرالے تو نہیں ہوئے۔ ڈرامے میں جو ہے وہ خدا کی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، وہ تو ابلیس کا فرزند ہے، اس کی کاپی کیوں کرے؟ ہمیں خدا نے دانائی اور حکمت بخشی۔ انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں اس میں تو انہوں نے دوپٹہ لیا ہی نہیں ہے، وہ پورے ڈرامے میں، ہم کیوں، یہ تو بس گلے میں ڈالنے کے لیے، آپ اس کو کاپی کیوں کرتے ہیں؟ آپ خدا کی بیٹی ہیں، آپ خدا کے گھر میں ہیں، خدا کی ہیں، خدا کے لیے ہیں، آپ کی انفرادیت ہے۔ عزیزو، جب مسیح آپ کی زندگی میں ہے پھر آپ دوسروں سے مختلف ہیں، آپ کی گفتار میں شائستگی، آپ کے زندگی کے پہلوؤں میں انفرادیت۔ خدا چاہتا ہے آپ دوسروں سے الگ تھلگ ہو اور پہچان ہو کہ یہ مسیح ہے۔ عزیزو، ایمانویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ نرالے بھی ہوں گے، الگ تھلگ بھی ہوں گے، بابرکت بھی ہوں گے، آپ کی اولاد بھی بلیسڈ ہوگی۔ اور یہ خدا کا ساتھ چند دن، سال، مہینے کا نہیں۔ شاید آپ سوچے کہ بس کرسمس کی عبادت تک وہ ساتھ ہے، اس کے بعد نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ
ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوا. وقتی ساتھ چند گھنٹوں کا یا چند لمحات کا ساتھ نہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کب تک ساتھ ہے؟ دنیا کے آخر تک. مسیح کی ولادت اسی لیے خوشی کا باعث ہے کہ اس کی ولادت سے ہمارے لیے برکت، اس کی ولادت سے ہمارے لیے نعمتیں جاری ہوئی، اس کی ولادت سے ہماری اولاد کو برکت ہوئی، اس کی ولادت سے ہمیں حوصلہ ملا، اور اس کی ولادت سے ہمیں مضبوطی حاصل ہوئی، اور اس کی ولادت سے یعنی اس کی پیدائش سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں، اور اس کی ولادت سے اور ہمارے ساتھ رہنے سے ہم دوسرے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ، اور وہ ہمارے ساتھ چند دن، چند مہینے، چند سال نہیں رہنا چاہتا. کہتا میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. کتنا عظیم کام کرنے کے لیے وہ آیا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اس کا مطلب ہمیشہ ہمارے لیے برکت رہے، ہمیشہ ہمارے لیے نعمتیں رہے، ہمیشہ ہمارے لیے مضبوطی رہے، ہمیشہ ہماری اولاد کے لیے برکت رہے. اور جب آپ یہ جانیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے، ایمینوئل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. ہم نے ناموں کا لیا، آپ کہیں گے یار ایمینوئل یہ کیا بات ہے؟ یہ تو یسوع مسیح کی پیدائش ہے. اس کے ہم نے ناموں میں سیکھا تھا ایمینوئل، یہ بھی مسیح کا نام جو یسایہ نے نبوت کی، اور بڑا معنی خیز نام ہے کہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آئیے میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیے، مکاشفہ 21واں باب. مکاشفہ 21واں باب 30 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. کتنی بڑی بات کہ خدا انسانوں کے درمیان رہے. دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے. یوحنا عرف دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ مسیح کی ولادت ہو چکی اور وہ ہمارے درمیان. اور اس کے ساتھ ہی خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا. اب فیوچر میں بھی ہے، ابدی زندگی میں بھی وہ ان کے ساتھ ہے دنیا کے آخر تک. پھر دنیا ختم ہو گئی، پھر دوسرا فیز شروع ہوا جو نہ ختم ہونے والا ہے. اس میں بھی سکونت کرے گا، اس میں بھی سکونت کر رہا ہے، اس میں بھی سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. اب مسیح کی پیدائش سے دنیا کے خاتمے تک وہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا کا خاتمہ ہوا پھر وہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ابدی زندگی ہے، پھر خاتمہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ. ایمینوئل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ اطمینان بخشتا. آئیے کلام خدا کو کھولیے میرے ساتھ، دوسرا تسلوکیوں 3 باب 16 آیت. دوسرا تسلوکیوں 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے
आप भी तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदा तुम सबके साथ रहे। अब पौलुस भी यही दुआ देता है, खुदा हमेशा साथ रहे। अब ये ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ ही आ जाता है। अगर आप किसी को दुआ देते खुदा आपके साथ रहे, तो इसके मानिए खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको सेहत दे, खुदा सफर में हिफाजत करे, खुदा आपकी औलाद को बरकत दे। वो सब कुछ इसमें ही आ जाता है, क्योंकि खुदा साथ होगा। खुदा वो सब कुछ जो अभी हमने पढ़ा, वो सब कुछ खुदा जिनके साथ है ना, उनके लिए करेगा। और इस लिहाज से अजीजों, जब हम यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 16वीं आयत, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब मसीह की पैदाइश के बाद जब मसीह ने सऊद किया तो फिर रूह कुद्दस भी नासिल हुआ। रूह कुद्दस का नज़ूल भी ये खुदा का हमारे साथ रहना। रूह क्या है? ये दम है, सांस है, हवा है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके साथ। बाइबल ये बयान करती है रूह कुद्दस का नज़ूल भी मसीह की विलादत के बाद ही हुआ है। गोया मसीह की विलादत हुई, वो हमारे साथ है, इमैनुअल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और फिर खुदा का बेटा मौत और कब्र पर फतह पाकर आसमान पर चला गया। लेकिन हम अकेले नहीं रह गए। हमारा खुदा के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि फिर साथ जारी है। इसी को खुदा का पाक रूह हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारी रहनुमाई के लिए है। और इसलिए ये आयत मेरे और आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और मानी खेस है। आइए देखिए मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। देखो, एक कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब खुदा के हमारे साथ होने के लिए हम शुक्र करते हैं कि कैसे साथ है कि मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ और वो हमारे साथ है। खुदा ने अपना खैमा आदमियों के दरमियान लगाया ताकि हमारे साथ रहे, हमारे खैमों के साथ खैमा। और खैमे का घर पौलुस कहता है जैसे हमारा बदन है वैसे उसका बदन हो, ताकि वह हमारे साथ रहे। और इस साथ रहने से मोहब्बत भी है और बरकत है मेरे लिए, आपके लिए और तमाम बन्ने इंसान के लिए। आइए हम उस इमैनुअल का, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, हम उस खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ रहने के लिए आया ताकि हमें बरकत दे, हमें नेमतें बख्शे, हमें सफर में हिफाजत करे और हमें अपने निराले लोग बनाए और हमें अपने साथ रहकर अपना इत्मीनान बख्शे, क्योंकि वो इत्मीनान का चश्मा है, और हमारे साथ रहे ताकि हम इस दुनिया में फतहमंद जिंदगी बसर करें। और जब आप ये जान लेते हैं, फिर क्रिसमस की खुशियां आपको समझ में आती हैं कि क्या है। फिर आपको विलादतुल मसीह की बाबत समझ आती है और फिर आप समझ पाते हैं कि बड़ा दिन कैसे बड़ा दिन है। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और आज जो चाहते हैं कि खुदा मेरे साथ रहे, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आज कितने हैं जो चाहते हैं कि खुदा मेरे साथ रहे, क्योंकि वो तो हमारे साथ रहने के लिए इस दुनिया में आ चुका है और उससे जन्म लिया है। कमारी मरियम से वो पैदा हुआ है
اور جب آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ رہے، اس کے معنی خدا مجھے برکت دے، خدا میرے ساتھ رہے، مجھے ترقی دے، خدا میرے ساتھ رہے، خدا مجھے اپنے لوگ بنائے، اور سب کچھ جو آپ کو درکار ہے خدا ساتھ ہے تو وہ مہیا کرتا ہے، وہ فراہم کرتا ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو مہیا کرتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ یہ کرسمس میری زندگی میں خوشیوں کا باعث ہے، اس لیے کہ مسیح میری خاطر اس دنیا میں آئے تاکہ مجھے خوشی، ابدی خوشی، اطمینان، برکت، قوت، حوصلہ اور میری رہنمائی کرے۔ اے یسوع، تیرا شکر ہو، مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، مجھ سے جدا نہ ہونا۔ میں جانتا ہوں کہ جب تو ساتھ ہے پھر کسی چیز کی فکر نہیں، کیونکہ تو ساتھ ہے اور مہیا کرتا ہے۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، جنم کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں۔ آئی خداوند آپ کی برکات سے معمور کر دے، تیرا قوی، تیرا جلالی، تیرا بابرکت ہاتھ ہمیشہ ان پر چاہتا ہوں، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے۔